کیا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے برس لاحق ہو سکتی ہے؟ یہ حقیقت ہے یا جسٹ ایک متھ؟ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ فرینڈز، ہمارے سوشل سسٹم میں کھانے پینے سے جڑی روایات وغیرہ کا ہمارے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب سردیوں کے موسم میں جب ہر گھر میں ہی تقریباً مچھلی کھانے کا ٹرینڈ بڑھتا ہے تو گھروں میں عام طور پر یہ بحث بھی جنم لیتی ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے برس یعنی وٹیلیگو جیسی سکن ڈیزیز لاحق ہو جاتی ہے۔ اب یہ مت برسوں سے عام پایا جاتا ہے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی پر بھی یہ بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ہی مچھلی اور دودھ کے کمبینیشن سے وٹیلیگو جیسی بیماری ہو سکتی ہے یا جسٹ یہ ایک مت ہے؟ اس بارے میں ہم تفصیل سے اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، لیکن ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ہٹ کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچتی رہیں۔ اب اگر ہم تھوڑی سی وٹیلیگو کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک ایسی سکن ڈیزیز ہے جس میں ہماری سکن کے کچھ اسپیسیفک حصے اپنی رنگت کو کھو دیتے ہیں، اور اس کی وجہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں میلانوسائٹس جو ہماری سکن کو کلریشن دیتے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ خلیے جو جلد کو کلر دینے کا کام کرتے تھے، ان کی ایبسنس کی وجہ سے ہماری سکن پر سفید کلر کے سپاٹس سے بن جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس پرسن کو وٹیلیگو ہو گیا ہے۔ اب وٹیلیگو ایک آٹو امیون بیماری ہے، یعنی ہمارا امیون سسٹم خود ہماری ہی سکن کے سیلز پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور میلانوسائٹس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اس ڈیزیز کا تعلق جینیٹک فیکٹرز، انوائرمنٹل ایفیکٹس اور امیون سسٹمز کی خرابی سے ہو سکتا ہے، جبکہ ڈائٹ کے کسی مخصوص کمبینیشن جیسا کہ فش اور دودھ سے اس کا کوئی ثابت شدہ تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم مچھلی اور دودھ کے کمبینیشن سے متعلق جو عام طور پر متس وغیرہ پائے جاتے ہیں ان کی بات کریں تو یہ بہت پرانا، صدیوں پرانا جو ہے وہ ایک مت ہے۔ اب برس کو بعض اوقات غیر معمولی بیماری سمجھا جاتا تھا اور اس کے بارے میں بہت ساری غیر سائنسی جو ہیں وہ متس وغیرہ مشہور ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں اگر ہم کچھ میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے لیں تو ان کے مطابق جو ہے وہ فش اور دودھ کے کمبینیشن کا برس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ایک ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر ارمیلا جاوید کا کہنا ہے کہ یہ مت مکمل طور پر بیس لیس ہے۔ برس ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس میں امیون سسٹم خود سے ہی سکن کے سیلز پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کا کسی غذا یا کھانے کے کسی اسپیسیفک کمبینیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر زینب کا کہنا تھا کہ یہ خیال کہ مچھلی اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے ہمارے سکن پر یا ہمارے اوورآل ہیلتھ پر کوئی برے اثرات پڑتے ہیں، یہ بالکل بیس لیس ہے۔ اب کھانے کی تاثیر سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہماری جو ڈائٹ ہے وہ ہم کتنی مقدار میں لے رہے ہیں اور ہماری ڈائٹ میں انگریڈینٹس کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں کھانے کی تاثیر یعنی کہ گرم یا ٹھنڈی ہونے پر بھی بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اب یہ تو مانا جاتا ہے کہ کچھ کھانے جو ہیں وہ گرم تاثیر کے ہوتے ہیں اور کچھ کھانے ٹھنڈی تاثیر کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کمبینیشن سے ہماری سکن پر کچھ اسپیسیفک قسم کے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ اب ایکسپرٹس کے مطابق تاثیر کا لفظ میڈیکلی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دا مین تھنگ از دیٹ کہ آپ کی غذا جو ہے وہ آپ کتنی مقدار میں لے رہے ہیں اور اس میں کون کون سے انگریڈینٹس شامل ہیں اور آپ کی باڈی اس غذا کو اور اس میں موجود انگریڈینٹس کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر زینب کا مزید کہنا تھا کہ مختلف افراد کے جو جسمانی سسٹم ہے وہ مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اب جو چیز ایک شخص کے لیے بینیفیشیل ہو سکتی ہے وہی چیز یا وہی انگریڈینٹ دوسرے شخص کے لیے سینسیٹیوٹی یا الرجی پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ڈائٹ ہے وہ اٹ سیلف بری ہے یا وہ کسی پرسن کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب کچھ افراد کے لیے مخصوص کھانے الرجی یا سینسیٹیوٹی کا باعث بن جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر ہر پرسن کی انڈیویجول باڈی کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
अब डॉक्टर उर्मिला जावेद का कहना था कि आम तौर पर खाने की एलर्जी या सेंसिटिविटी के पीछे अक्सर का कुछ ऐसे केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो हमारी डाइट में शामिल किए जाते हैं, जैसा कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह या कुछ फूड एडिटिव्स या फूड कलर्स वगैरह। अब ये जल्द की एलर्जीज या हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी का बायस बन सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें भी किसी भी तरह से विटिलिगो या बर्स से रिलेटेड नहीं है। अब अगर हम एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर डिस्कस करें तो वो ये है कि आजकल जो नए ट्रेंडिंग खाने हैं उनमें भी अक्सर खानों में मछली और दूध एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसा कि मछली के बहुत सारे खाने ऐसे बन रहे हैं जिसमें सॉसेज इस्तेमाल की जाती हैं और उन सॉसेज की तैयारी में अक्सर औकात दूध भी शामिल किया जाता है। और अगर ये कॉम्बिनेशन नुकसानदेह होता तो इन खानों की कभी भी इतनी हाइप ना होती। अगर इस बारे में हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो अब तक कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च मौजूद नहीं है जो ये बात साबित करे कि मछली और दूध एक साथ खाने से विटिलिगो हो सकती है। इस